تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جس شخص نے میری بیل کینسل کرنے کی نیب میں جو درخواست لکھی ہے، میں اس اپنے ہمدرد کو نیب میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ ہمدرد کون ہے میرا نیب میں، اور قوم کو بھی وہ چہرہ دکھانا چاہتی ہوں کہ کس عقل مند نے وہ درخواست لکھی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ مریم ایسے عدالت میں آتی ہیں، ایسے جاتی ہیں، یہ کھاتی ہیں، یہ پیتی ہیں، ایسے سلام کرتی ہیں، یہ بات کرتی ہیں۔ تو مجھے اس درخواست کو جب میں نے پڑھا تو مجھے ایسے لگا جیسے بچے ڈر رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کا چہرہ اس شخص کا جس نے یہ درخواست لکھی ہے قوم کو دکھایا جانا چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ اتنا انٹیلیجنٹ اور سپر انٹیلیجنٹ انسان کون ہے جو اپنی درخواست کے ذریعے نیب پوری قوم کو یہ بتا رہا ہے کہ مریم نے جو اپلیکیشن سبمٹ کی ہے جنرل فیض کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اور اس کے جواب میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ مریم ایسے فیکٹس کو سامنے لا رہی ہے جو ان کے کیس کو اور پوری سازش کو ڈیمولش کرتا ہے، لہٰذا مریم کو جیل میں ڈالا جائے۔ اور میں چاہتی ہوں کہ اس کا چہرہ قوم کو دکھایا جائے تاکہ ہم اس کو 21 نہیں 22 توپوں کی سلامی پیش کریں۔ جی اب آپ مجھے چاہے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، درخواست دینے والوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے، جو بھی اس درخواست کے پیچھے اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ مجھے ڈرانے کے لیے ہے تو آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے میں نہ آپ کی گرفتاری سے ڈرتی ہوں، نہ آپ کے جعلی مقدمے سے ڈرتی ہوں، نہ آپ کے جعلی کیسز سے ڈرتی ہوں، نہ میں نیب سے ڈرتی ہوں۔ اور یہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے ذریعے مجھے ڈرا لیں گے تو ان کی بھول ہے، بالکل انشاءاللہ تعالی مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کریں مجھے گرفتار، کریں میری بیل کینسل، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ آپ سچ سے کتنا ڈرتے ہیں۔ سچ کو ایک نہ ایک دن سامنے آنا ہوتا ہے، سچ کو آپ کچھ دیر کے لیے طاقت سے دبا تو سکتے ہیں، لیکن the truth has to prevail and انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں ہے۔ بلکہ نواز شریف صاحب نے جب یہ کہہ دیا تھا کہ میں نے اپنا مقدمہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا، تو سب سے بڑی طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ دوسری یہ بات کہ بالکل آئین، قانون اور جو اختیارات دیتا ہے ایک آئینی وزیر اعظم کو، ایک منتخب وزیر اعظم کو جو حقوق حاصل ہیں، جو آئینی حقوق حاصل ہیں، تو وہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ایک منتخب اور آئینی وزیر اعظم کو جو حقوق حاصل ہیں، جو آئین اس کو اختیارات دیتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن جس شخص کی یہاں بات ہو رہی ہے، عمران خان صاحب، نہ وہ آئینی وزیر اعظم ہیں، نہ وہ منتخب وزیر اعظم ہیں، بلکہ وہ ایک ایسے شخص ہیں جو نواز شریف کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کر آج وزیر اعظم کی کرسی پہ قابض ہے۔ اس کو قابض کہیں گے، اس کو سلیکٹڈ کہیں گے، لیکن آپ اس کو نہ آئینی وزیر اعظم کہہ سکتے ہیں، نہ منتخب وزیر اعظم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس نہ مینڈیٹ ہے عوام کا، نہ ان کے پاس عوام کا ووٹ ہے، نہ ان کی کوئی اخلاقی حیثیت ہے، نہ ان کی کوئی آئینی حیثیت ہے۔ جو شخص ان ملک کی اہم ترین تقرریاں جو ہے وہ جادو ٹونے سے کرتا ہو، جنات بجائے وزیر اعظم کے جنات وہ تقرریاں کرتے ہوں، جنات ٹائمنگز طے کرتے ہوں، یا پھر وہ جو اس کو طوطا فال کہتے ہیں وہ نکال کے کرتے ہوں، تو پھر اس ملک کا دنیا میں تماشا بننا جس طرح اب بنا ہے، اداروں کا تماشا بننا، پھر اس میں ہمیں کوئی میرے خیال ہے اس میں کوئی حیرانگی کی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ اور میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اگر وہ اتنا ہی ان کا جادو ٹونا سکسیسفل ہے، حساب کتاب سکسیسفل ہے، وہ جو جنتر منتر جس کو کہتے ہیں وہ سکسیسفل ہے، تو وہ عوام کی بھلائی کے لیے کیوں استعمال نہیں ہوتا؟ وہ جو جنات کی اسسٹنس ہے یا جنتر منتر جو ہیں،
وہ صرف اہم ترین تقرریاں کرنے کے لیے ہی کیوں استعمال ہوتے ہیں؟ وہ اس چیز کے لیے استعمال کیوں نہیں ہوتے کہ عوام سے مہنگائی کا بوجھ کم کیا جائے؟ عوام کا اگر اتنا ہی کامیاب ہے وہ طریقہ کار تو وہ پھر آٹا سستا کرو، اس سے چینی سستی کرو، اس سے پیٹرول سستا کرو، اس سے ڈیزل سستا کرو، اس سے اپنی کارکردگی کو بہتر بناؤ.